فرماتے ہیں علامہ کستلانی نے شارح بخاری نے یہ خوبصورت بات لکھی المواہب کے اندر. فرماتے ہیں کہ لما خرج آدم من الجنہ، جب جناب آدم علیہ السلام جنت سے حکم ملا کہ آپ جائیں زمین پہ، جب آنے لگے نا تو فرماتے ہیں علامہ کستلانی نے لکھا کہ رعا آدم مکتوبا علی ساق العرش وعلی کل موضع من الجنت محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرونا بسم اللہ تعالی. جناب آدم کہتے ہیں میں نے جنت کے ہر حصے میں جہاں رب کا نام دیکھا وہیں مصطفیٰ کا نام، جہاں رب کا نام دیکھا وہیں مصطفیٰ کا، بولے نظر آ جن کو اللہ نے زبانیں دی ہیں، جہاں رب کا نام دیکھا وہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھا. اچھا پھر لفظ ہے مقرون، ملے ہوئے، جدائی نہیں، الگ الگ نہیں. تم الگ کرنا چاہتے ہو، محمد محمد کریں دیں گزر گئی احد نال احمد، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ 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 کر میرے علی، اتھے جا نہیں بولن. خلقت کو جیندی گول ہے، حضرت سلطان العاشقین خواجہ غلام فرید بولے خلقت کو جیندی گول ہے وہ ہر دم فرید دے کول ہے. مقرونم یوں ملے ہوئے، جنت میں جدا نہیں، تو یہاں جدا کرنے کی مذموم کوششیں کرتا ہے، کر لے مر جائے گا، نسلیں بدبودار ہو جائیں گی. نہ کل رب کے نام سے مصطفیٰ کا نام جدا ہوا تھا، نہ آج ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو سکے. مقرونم یوں اکٹھے ملے ہوئے. جناب آدم بولے میں نے دیکھا، جہاں بھی دیکھا اس کا نام بھی چمک رہا، اس کا نام بھی چمک رہا. میں تعجب میں پڑ گیا، ہیں بڑی شان والے، ہیں بڑی شان والے جن کا نام یوں لکھا ہوا ہے. فرماتے اب مجھے فکر لاحق ہوئی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ تو بتا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من ہوا، نام کا تو پتا ہے لیکن جانتا نہیں ہوں، من ہوا یہ کون ہے؟ جناب آدم پوچھ رہے، ابو البشر پوچھ رہے، توجہ میری طرف، ھذا محمد، یہ محمد تو ہے لیکن من ہوا یہ کون ہے؟ فرماتے اللہ نے جواب دیا آ تجھے بتاؤں، ھذا ولدک الذی، یہ تمہارا وہ بیٹا ہے، لولا ہو ما خلقتک، اگر ان کو میں نہ بناتا تجھے بھی، بولے نظر آ تجھے بھی، اگر ان کو نہ بناتا، لولا ہو، یہ لولا جو ہے نا بڑا مزہ دے رہا ہے، بڑا لطف دے رہا ہے. اقبال کے لہجے میں بولوں تو اقبال کہتے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ. میرے بابا جی کہا کرتے تھے سنو ذرا یہ آسمان کس کی طاقت پہ کھڑا ہے، کس کی پاور پہ کھڑا ہے، کس کی قوت پہ کھڑا ہے. کوئی کہے گا کیسے، کوئی کیسے. اقبال سے پوچھا تم تو یورپ کی دانشگاہوں سے پڑھ کے آئے ہو، بڑے بڑے دانشوروں سے مل کے آئے ہو، یہ بتاؤ ذرا تمہارا نقطہ نظر کیا ہے؟ اقبال وجد میں آیا، مرغ بسمل کی طرح تڑپا، تڑپ کے کہنے لگا ہاں جی خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اسی نام سے ہے، اسی نام سے ہے، اسی نام سے ہے. میں نے کہا میں ایک شامیانہ اس بانس کے بغیر نہیں کھڑا کر سکتا، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. میں ایک چھت چار دیواروں کے بغیر نہیں کھڑی کر سکتا، لیکن خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی، میرا دوست بیمار ہو گیا، میں نے ڈاکٹر کو بلایا چیک کرو نبض، اس نے کہا نبض ڈوب رہی ہے، ڈھونڈ رہا ہوں نہیں مل رہی. نبض، نبض کہا ایک ہے انسان کی نبض، ایک ہے ساری کائنات کی نبض. نہیں سمجھے؟ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی، نبض ہستی، تپش آمادہ، جو تپش مل رہی ہے، جو طاقت و حرارت مل رہی ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. کہا چھوڑو ساری باتیں، جن کے نام محمد کی میم کا کمال اتنا ہے تو سوچیں ذات مصطفیٰ کا کمال کتنا ہوگا. ان کا نام اتنا طاقت والا، اتنی پاور والا ہے. چھوڑے ساری باتیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کہا یہ بلب یہ روشنیاں کسی معنی میں نہیں ہیں،
جو ساری کائنات میں روشنی ہے، اقبال کہتے ہیں میرا فلسفہ، میرا پیغام یہ ہے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ساری کائنات میں جو روشنی ہے یہ میرے نبی کی محمد، لفظ محمد میں میموں کا کمال ہے۔ بات ختم کروں، فرماتے ہیں جناب آدم سے اللہ نے فرمایا ہاذا ولدک الذی، یہ تیرا وہ بیٹا ہے۔ کبھی کبھی بیٹا باپ سے بھی بڑھ جاتا ہے، کبھی کبھی شاگرد استاد سے بھی بڑھ جاتا ہے، کبھی کبھی مرید جو ہے نا وہ مقام میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے مرشد بھی فخر کرتا ہے، مرشد بھی فخر کرتا ہے۔ جناب آدم سے اللہ فرمانے لگے آپ ابو البشر ہیں، آپ سے بشریت کا آغاز ہوگا، لیکن سنیں یہ وہ ہیں جو آپ کی نسل میں آئیں گے، آپ کے خاندان میں آپ سے ان کی نسل چلے گی، لیکن سنیں ہیں بیٹے آپ کے، ھذا ولدک، ہیں بیٹے آپ کے، لیکن الذی لولا ہو، لیکن کمال یہ ہے، نقطہ انتہا یہ ہے، یہ نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے، باپ نہ ہو بیٹا ہو سکتا، دادا نہ ہو باپ نہیں ہو سکتا، ایک سلسلہ ہے، ترتیب ہے۔ کہا سنیں جس طرح یہ متحقق نہیں ہو سکتا، رب نے فرمایا یہ حبیب نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے۔ جناب آدم کہتے مجھے سمجھ آ گئی، آج موقع ہے، آج موقع ہے، خزانہ ہاتھ آ گیا، فارمولہ آ گیا۔ فرماتے اب میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا اے اللہ بحرمتی ھذا الولد ارحم ھذا الوالد، اس بیٹے کی عزت کا صدقہ اس والد پہ کرم کر، اس بیٹے کا صدقہ، اس بیٹے کا صدقہ، بحرمتی ھذا الولد، اس بیٹے کی عزت کا صدقہ، ارحم ھذا الوالد، اس والد پہ رحم کر۔ اللہ نے فرمایا جناب آدم سے اے پیارے آدم، آپ نے میرے نبی کی ذات کا نام کا مول نہیں لگایا۔ وہ سلطان محمود غزنوی جو تھے نا، سومنات کا مندر فتح نہیں ہو رہا تھا، تو خواجہ ابوالحسن خرقانی سے جبہ ملا، فرمایا جاؤ دعا کرو اللہ کرم کرے گا۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ اس سومنات کے مندر پر فتح نصیب فرما۔ خواب کے اندر حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی آئے، کہنے لگے محمود غزنوی میرے خرقے کی یہی قیمت تھی، میرے جبے کی یہی قیمت تھی، اگر سارے کفرستان کے رہنے والے باسیوں کے اگر کفر سے ایمان میں آنے کی دعا کرتے اللہ سب کو ایمان کی دولت عطا کرتا۔ میں نے کہا خواجہ ابوالحسن خرقانی کے جبے کا یہ کمال ہے تو سوچے نام محمد کا کمال کتنا ہوگا، مصطفیٰ کے نام کا کمال کتنا ہوگا۔ رب نے جواب دیا میری بات ختم ہے، لیکن کان کھڑے کر کے دل کی تختیوں پہ لکھ کے جانا۔ پیغام کیا ہے؟ کہا لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض لشفعناک، میرے نبی کے نام کی قدر و قیمت کتنا ہے۔ فرمایا اے پیارے آدم تو نے تو صرف اپنے لیے مانگا، اگر آسمان والوں کے لیے زمین والوں کے لیے اگر مانگتے نا میں سب کے حق میں شفاعت قبول بھی کرتا، پھر بھی میرے نام محمد کا کمال زیادہ، پھر بھی میرے نبی کے نام کا کمال زیادہ ہے۔ صرف اپنے لیے مانگا، اگر ساری کائنات کے لیے مانگتا تو میں سب کے حق میں تیری دعاؤں کو قبول کرتا۔ تو میرے آقا کے غلاموں پیغام سبق یہی ہے، دلجوئی اور آپ کے سامنے میری درد مندانہ اپیل یہ ہے، جب جناب آدم کو نام محمد سے اتنی برکات مل رہی ہے، ہم کلمہ پڑھ کے بھی کیوں بھٹک رہے ہیں؟ کیوں دروازوں پہ ہر کسی کے دروازے پہ مارے پھر رہے ہیں؟ آئیں ذرا علاج کرانا ہو تو نام محمد کو چومیں، بیماریاں بھگانی ہو نام محمد کو چومیں، رزق لانا ہو نام محمد کو چومیں، وظیفہ کریں، مالا جپیں، قصیدے پڑھیں، نام محمد کے نعرے لگاتے جائیں، اللہ عزتیں عطا کرتا جائے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کا یہ خوبصورت پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کہیں اگر کسی موقع پہ مجھ سے دل آزاری ہوئی، کسی کی تکلیف پہنچی ہے تو معافی کا خاص گار ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے ان نوجوانوں کو اور جذبہ عطا فرمائے، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو میں نے دروس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، آپ سے درد مندانہ اپیل ہے یہ نوجوان آئیں ہمارے اس کاز میں، ہمارے مشن میں، ہمارے پیغام میں، ہماری فکر میں آئیں، ہمارے ہم نوا بنیں، ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، تعاون کریں۔ یہاں چشتیاں شہر کے اندر اور دیگر مقامات پہ جو اللہ کی رضا کے لیے دروس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جہاں جہاں آپ تک پیغام پہنچے شرکت فرمایا کریں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔